کتاب محسن بزبان محسن کے پیج نمبر 88 سے آج بیان ہے، اور آج کے بیان کا عنوان ہے مونٹ بلینک۔ تو میں جہاں سے یہ جس طرح لکھا گیا ہے میں وہیں سے اس کو شروع کرتا ہوں کہ نوجوانی کے زمانے سے خوبصورت پین اور گھڑیوں میں میری دلچسپی رہی نوجوانی کے زمانے سے۔ اچھا، یہ ایک حیران کن بات تھی کہ لوگوں کو پارکر پسند ہوتا ہے، پیلیکن پسند ہوتا ہے، کراس پسند ہوتا ہے، شفر وغیرہ کے پین اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے شروع سے مونٹ بلینک کا پین بہت پسند تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس پارکر کے پین تھے، مجھے انہوں نے شفر کے پین لے کے دیے ہوئے تھے، مگر مجھے مونٹ بلینک کا پین پسند تھا۔ تو چونکہ اس کتاب میں سارا کچھ حضور غوث اعظم کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ آپ اس دور کے اندر آپ سرکار کی آپ کا جو کرامات ہیں کہ دور حاضر میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے مقام اور تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات اور بزرگی کا تذکرہ ہمارا قسط وار چل رہا ہے، اور آج غالباً اس کی 51 قسط ہے۔ تو 2010 بغداد شریف کے مقدس سفر پر جانے سے چند دن پہلے، بغداد شریف جانے سے پہلے جب پہلی دفعہ بغداد شریف میں حاضری ہوئی تو مجھے اور میری اہلیہ کو یہاں گلبرگ کے اندر ایک پلازا ہے، اس پلازا میں کسی کام سے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں فرسٹ فلور پر مونٹ بلینک کے آتھورائزڈ ڈیلر کا ڈسپلے سینٹر مجھے نظر آیا۔ اب مونٹ بلینک کیونکہ بچپن سے مجھے پسند تھا شروع سے، تو مونٹ بلینک کی ایک مقناطیسی کشش نے ہمیں فوراً اس شو روم کے اندر کھینچ لیا۔ تو کیونکہ نفس نے کہا کہ یہ جو کرسٹل کیبنٹس میں کرسٹلز کی طرح چمکتے ہوئے پین ہیں، ذرا چلو خریدو نہ صحیح، دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ تو ایک خوبصورت فاؤنٹین پین کی طرف ذرا طبیعت میری مائل ہوئی۔ تو خوبصورتی اپنی جگہ، مگر خوبصورتی کی قیمت اپنی جگہ، کم و بیش 1,00,000 روپے کا وہ پین تھا، اور یہ بات ہے 2009 کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں 2010 کی۔ تو اس زمانے میں 1,00,000 روپے کا پین، تو آج وہ پین میں بھی آج وہ 5-6 لاکھ روپے کا ہو۔ تو اب میری اہلیہ مجھے کہنے لگی، میں جب اس پین کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ پین خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے کہا قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ بولی، مجھے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر 16 نومبر کو آپ کی برتھ ڈے والے دن میں آپ کو اس مرتبہ مونٹ بلینک کا پین ہی تحفے میں دوں گی۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد 16 نومبر 2010 اور دسمبر میں ہم بغداد شریف چلے جاتے ہیں، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ تو 16 نومبر 2010 میری برتھ ڈے سے 2-3 دن پہلے میری اہلیہ میرے بچوں احمد، محمد اور صویبہ کے ساتھ مجھے وہی پین دلوانے کے لیے جو چند مہینے پہلے میں نے اس پلازا میں دیکھا تھا 1,00,000 روپے کا، سن 2010 کے اندر، تو وہ مجھے وہاں گلبرگ میں اس پلازا میں لے آئے۔ تو مجھ سے انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہم آپ کو اصل میں وہی پین لے کے دینے جا رہے ہیں، آپ کی سالگرہ کا تحفہ، کیونکہ چند دنوں کے بعد 16 نومبر تھا۔ تو اب جب مجھے ان کے دل کے ارادے کا معلوم ہوا تو ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے
میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا. میں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم ایک پین پر کیا خرچ کر رہے ہو آپ لوگ. اور میں نے ان کو یہ الفاظ وہاں پر کہے. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس رقم کو مدینہ منورہ کے مبارک سفر کے لیے رکھ لیں. باقی رہا مونٹ بلینک تو انشاءاللہ اس کا بھی بندوبست ہو ہی جائے گا. اب اگلے مہینے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری سے واپسی پر بغداد شریف حاضری دی، اور حاضری سے واپسی پر ہم سری لنکا اور کولمبو اور کاٹونائکے اور مالدیپ وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہم کراچی پہنچنے سے پہلے ہم دبئی میں 2-3 دن کے لیے رکے. تو دبئی میں ایک شاپنگ مال کے اندر پھر مونٹ بلینک کے شو روم کے اوپر نظر پڑی. تو انسانی فطرت کہ اس کی کشش نے مجھے پھر ذرا اپنی طرف بلا لیا. تو میں پھر ان کے مختلف ماڈلز اور قیمتوں پر غور کرنے لگا. تو جب میری اہلیہ نے مجھے دیکھا کہ میں اس قدر غور سے دبئی میں مونٹ بلینک کے اس شو روم میں مونٹ بلینکس کے پین دیکھ رہا ہوں، تو وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ ہم آپ کی برتھ ڈے کے اوپر جب میں اور بچے آپ کو مونٹ بلینک کا پین تحفے میں دینا چاہتے تھے تو آپ نے انکار کر دیا، اور آج آپ پھر یہاں دبئی میں مونٹ بلینک کا پین دیکھ رہے ہیں جب ہم بغداد شریف سے واپس آ رہے تھے چند دن سری لنکا اور مالدیپ میں رکنے کے بعد. اب کراچی میں ایک اتفاق تھا. کراچی میں ہمارا جو قیام تھا وہ میرے سسرال میں تھا. تو جہاں نہ صرف میرے خالہ زاد کزن بلکہ برادران نسبتی کی حیثیت بھی رکھنے والے سہیل صاحب، امجد صاحب، راشد صاحب، وہ بھی تینوں بھائی تھے. تو ایک رات کا واقعہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. تو سفر کے واقعات کے اندر نہ جانے کہاں سے مونٹ بلینک کا ذکر شروع ہو گیا کہ شاید انہوں نے کسی پین کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی وہاں مونٹ بلینک کا ایک پین دیکھا دبئی کے اندر. تو میں ان کو بتانے لگا کہ وہاں بے شمار پین تھے اور بڑے بڑے خوبصورت پین تھے. تو ایک پین کی قیمت کئی لاکھ، کوئی 5 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 8 لاکھ کا مونٹ بلینک کا. تو باتوں کے دوران جب سلسلہ یہ باتیں اور گپ شپ چلتی رہی تو اچانک میرے کزن جو امجد صاحب ہیں وہ مجھے فرمانے لگے، میرے بردر ان لا بھی ہیں، کہنے لگے میں ابھی آتا ہوں. ہم سب باتیں کر رہے تھے. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد میرے دوسرے جو کزن ہیں راشد صاحب وہ بھی کہنے لگے کہ میں ذرا آ رہا ہوں. میں نے کدھر جا رہی ہوں بھائی؟ گپ شپ چل رہی تھی. کہنے لگے میں ذرا اپنے کمرے تک جا رہا ہوں، آ ہی رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد امجد صاحب اپنے کمرے میں سے تشریف لائے اور میرے قریب پہنچ کر بولے، مجھے کہنے لگے کہ یہ لیجئے، یہ تحفتاً قبول کیجئے. اور میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مونٹ بلینک کا بال پوائنٹ تھا. کہنے لگے آپ مجھ سے قسم لے لیجئے میں نے اس کو ایک بار بھی اگر استعمال کیا ہو، بالکل نیا پین ہے، پتہ نہیں میں نے کون سے ملک سے خریدا تھا، میں بھول گیا ہوں. اتنی دیر میں ابھی وہ انہوں نے مجھے پین پکڑایا ہی تھا، راشد صاحب بھی آ گئے اپنے کمرے میں سے اور میرے قریب آ کر مجھے کہنے لگے کہ یہ لیجئے، یہ میری طرف سے تحفتاً قبول کیجئے. اب جب میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ان کے ہاتھ میں بھی مونٹ بلینک لیکن فاؤنٹین پین، ایک بال پین اور ایک فاؤنٹین پین جس میں انک بھری جاتی ہے، دوسرا پین. خیر میں نے ان کے ہاتھ سے بھی پین پکڑ لیا. تو امجد صاحب حیرانگی سے راشد صاحب کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ راشد صاحب ان کے چھوٹے بھائی، کہنے لگے بھی اگر آپ نے مونٹ بلینک پیش کرنا ہی تھا تو پہلے مجھے بتا تو دیتے، چلو میں اپنا پین بچا لیتا، آپ پیش کر دیتے.
مگر وہ تو مجھے اپنا پین دے چکے تھے تحفتاً۔ اب راشد صاحب جواباً انہی کا سوال دہراتے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ امجد صاحب، اگر میں بھی آپ سے یہی سوال کروں کہ اگر آپ نے انہیں مونٹ بلینک کا پین پیش کرنا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے، کم از کم میں اپنا پین بچا لیتا۔ تو امجد صاحب بولے کہ راشد، تم اپنے کمرے میں جاتے وقت مجھے کون سا بتا کر گئے تھے کہ تم مونٹ بلینک لینے جا رہی ہو؟ تو راشد صاحب انہیں کہنے لگے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے کون سا بتا کر گئے تھے کہ آپ بھی اندر مونٹ بلینک کا پین لینے جا رہی ہیں؟ اب یہ منظر دیکھ کر وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ آج ان کی ہنسی کا منظر مجھے یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ تم ہنستے ہو تو ہنستے رہو، مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو مونٹ بلینک سے مطلب تھا جو حضور غوث اعظم نے اپنے تصرف سے بندہ ناچیز کو اس کی سالگرہ کا پیشگی تحفہ عطا فرما دیا، جس کی تصدیق 6 دسمبر 2011 کو پیر طریقت محمد عکاس کے ذریعے آپ سرکار نے بندہ ناچیز کو عطا بھی فرما دی۔ ہمارے دوست عکاس صاحب کہتے ہیں کہ 6 دسمبر 2011 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم آپ کی لائبریری میں آپ کی کرسی پر تشریف فرمائے، جس کرسی پر اس وقت میں بیٹھا آپ سے خطاب کر رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں۔ تو عکاس صاحب کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم آپ کی لائبریری میں آپ کی کرسی پر بیٹھی ہیں اور پیر بھائی علامہ محمد ندیم صاحب جو ہیں ان کو حضور غوث اعظم فرما رہی ہیں کہ آج سے آئندہ سے جو 16 نومبر والے معاملات ہیں، یعنی اس دن آپ کے پیر و مرشد کی سالگرہ کا دن ہے 16 نومبر کو، تو آئندہ سے جو 16 نومبر والے معاملات ہیں جو آپ کے پیر و مرشد کی سالگرہ کی ہیں وہ ہم بذات خود دیکھیں گے۔ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے عکاس صاحب کو 6 دسمبر 2011 کو فرمایا، خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ محمد ندیم صاحب ایک کاغذ آپ کی خدمت میں حضور غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس پر آپ دستخط فرما رہے ہیں۔ تو وہ جو پیر طریقت محمد عکاس صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیران کن منظر یہ تھا کہ جیسے آپ دستخط فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے دستخط بھی بالکل ویسے ہی تھے، لباس بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ آپ پہنتے ہیں، حتیٰ کہ چہرہ بھی بے عین ہی آپ کے چہرے سے ایک ریزیمبلنس رکھتا تھا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کے فیض مبارک سے اصل میں اب وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور سب لوگ ہنس رہے تھے کہ مونٹ بلینک کا ذکر گزرا اور ایک بھائی جا کر بال پین اور دوسرا بھائی جا کر فاؤنٹین پین لے آیا، پہلے انہوں نے مجھے پیش کر دیا، پھر انہوں نے دے دیا، پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے دے دیا تب ان سے شکوہ، اور جب ان کو یعنی ہنسی مذاق میں ان کہ بھائی تم مجھے ہی بتا دیتے تاکہ میں اپنا پین ان کا آپ نے مجھے کون سا بتایا تھا کہ آپ پین لینے جا رہی ہیں۔ تو رہی سالگرہ والے معاملات کی بات، تو یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ شاید میرے بچپن سے ہی آپ سرکار نے پیشگی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر انتظامات فرما دیے تھے، کیونکہ میری پیدائش کی خبر جب میرے والد کو دی گئی تو آپ اس وقت بہاولپور میں اپنے جنرل سٹور پر موجود تھے، اور جب ان کو آ کے لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے میری پیدائش کے اوپر، تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ سٹور کی چیزیں مفت اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ تو بعض ان کے جو دوست تھے، میرے والد صاحب کے جو دوست تھے، انہوں نے کہا منور الدین خیریت ہے، کیوں لوگوں میں چیزیں مفت بانٹنے لگے ہوئے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور پھر آپ نے دیسی گھی کے لڈو بنوا کر بہاولپور اور تقریباً تمام وہاں پر
اسکولوں میں تقسیم کیے، اسکول میں۔ تو اسی طرح یہ جو پیر بھائی ہیں، عمران، ندیم، عمر، امجد وغیرہ، یہ گزشتہ 15-20 سالوں سے ان کی ایک عادت ہے کہ یہ 16 نومبر والے دن ایک عظیم الشان محفل میلاد النبی کا نہ صرف انعقاد کرتے بلکہ خاص پیر بھائیوں کو بھی بلایا جاتا۔ نہایت شاندار لنگر شریف جس میں تندور کے ساتھ ساتھ کوئلوں کی دہکتی انگیٹھی پر تازہ باربیکیو اور روسٹ اور فریش جوسز وغیرہ کا یہ لوگ اپنی محبت میں انتظام کرتے 16 نومبر کو۔ تو آنے والے مہمانوں پر منو گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے، ہزاروں دیے جلاتے، راستے سجاتے، لاہور کا مہنگا ترین کیک بنوایا جاتا جس کی قیمت ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اظہار محبت میں سالگرہ کے ضمن میں میلاد اور میلاد کے ضمن میں سالگرہ کا انتظام کر دیتے۔ اسی طرح دیگر دوست احباب اتنے کیک لے کر آتے درجنوں کی تعداد میں 16 نومبر کو کہ ہمارا پورا لنگر خانہ اور ڈائننگ روم وغیرہ سب جن سے بھر جاتے اور کئی دن تک اور فریج میں دوست وہ کیک کھاتے رہتے۔ مگر اصل جو بات تھی وہ 2011 میں کھلی جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے عکاس صاحب کو یہ فرمایا کہ آئندہ سے 16 نومبر آپ کے پیر و مرشد کی جس دن سالگرہ ہوتی ہے اس دن کے معاملات کو ہم خود دیکھیں گے۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ تمام دوست جو اس سالگرہ کا انتظام کرتے ہیں یہ فقط مہرے ہیں۔ معاملات تو شروع سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ مبارک میں تھے۔ پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ کجا بغداد شریف جانے سے پہلے ایک پین کی خواہش، بغداد شریف جانے سے چند روز پہلے ایک پین کی خواہش، اور کہاں بغداد شریف سے واپسی پر 2 پینوں کا تحفہ۔ ایسے لگتا تھا جیسے لاہور میں وہ جو پلازا جہاں میں نے وہ مونٹ بلینک دیکھا تھا اور دبئی کے شاپنگ مال میں مونٹ بلینک کی میری خواہش اور توجہ یا میری اہلیہ کا میری سالگرہ پر یہی پین دینے کی نیت کو خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بذات خود ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میں تو ایک پین کی حسرت کو دیکھتا تھا، مگر آپ سرکار نے مجھے لاہور پہنچنے سے، بغداد شریف سے لاہور پہنچنے سے پہلے راستے میں ابھی ہم براستہ سری لنکا، کاٹونائکے، کولمبو، باندرا نائکے، مالدیو، دبئی، کراچی، ابھی ہم لاہور نہیں پہنچے، کراچی میں تھے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے مجھے دونوں پین عطا فرما دیے۔ ایک پین، میں تو ایک پین کو دیکھ رہا تھا حسرت سے، مونٹ بلینک کا فاؤنٹین پین بھی اور بال پوائنٹ بھی۔ بہرحال میرے تخیل کا طائر محبت سدرۃ الغوثیہ کا طواف کرتے مجھے یہ مصدع جاں فضا سناتا ہے کہ ابھی تو چند دن ہوئے ہماری اجازت اور نیابت سے سرفراز کیے گئے، تم ہمارے مقام اور تصرف کو کیا جانو؟ میں عبد القادر ہوں اور قادر مطلق کی قدرت سے جیسا چاہوں ویسا ہی کروں۔ کیونکہ صاحبان حضوری بھی میرے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، میرے مست ہونے کے بعد اگرچہ تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی تو لی، لیکن میرے بلند مرتبے اور مقام کو نہ پا سکے۔ قطب زمان عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ تفسونج میں واز کرتے ہوئے فرمانے لگے، آپ اپنے بیان کے دوران فرمانے لگے
کہ اولیاء میں میری مثال پرندوں میں کلنگ کی مانند ہے. اپنی شان میں، اپنی بزرگی میں قطب زماں اپنے وقت کے کتب تھے. عبد الرحمن تفسونجی، غالباً یہ قلائد الجواہر یا بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یعنی پرندوں میں جس طرح بگلے یا کونچ کی گردن طویل اور بلند ہوتی ہے، ان کی مجلس میں حضور غوث اعظم کے ایک مرید ابو الحسن علی بن احمد الحسینی نے جب یہ سنا تو وہاں حضور غوث اعظم کے یہ مرید بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی گدڑی اتار کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ میری گدڑی، یہ ذرا آپ اس کو دیکھیے. یہ دیکھ کر عبد الرحمن تفسونجی جو اپنے وقت کے کتب اور غوث تھے خاموش ہو گئے. فرمانے لگے، اس گدڑی کا ایک ایک دھاگا اور اس شخص کا کوئی ایک بال بھی عنایت الہی سے خالی نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے کہا حضور غوث اعظم کے اس مرید کو کہ آپ یہ گودڑی پہن لیجئے. مگر حضور غوث اعظم کے یہ مرید فرمانے لگے کہ جو لباس میں ایک دفعہ اتار دیتا ہوں پھر واپس نہیں لیتا. اور اپنی بستی کی جانب انہوں نے متوجہ ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے فاطمہ میرا لباس لاؤ. ان کی آواز کو سن کر ان کی بیوی نے اپنی بستی میں سنا ان کی آواز کو اور لباس لے کر فوراً روانہ ہو گئی. اب یہ کیفیت شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے جب دیکھی تو انہوں نے پوچھا حضور غوث اعظم کے اس مرید سے کہ آپ کے شیخ طریقت کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی. یہ سن کر شیخ عبد الرحمن تفسونجی فرمانے لگے، ان کا ذکر میں نے زمین پر سنا ہے. میں 40 سال سے درکات قدرت کے بلند مقام میں ہوں، مگر وہاں ان کو کبھی نہ آتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے. ادھر یہ گفتگو جاری تھی کہ ادھر بغداد میں حضور غوث اعظم نے، ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے اس شہر میں ان کے ایک مرید سے. حضور غوث اعظم نے اپنے 5 مریدوں سے فرمایا کہ فوراً تفسونج کے علاقے کی طرف روانہ ہو جاؤ. راستے میں فلاں جگہ پر شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے چند مرید ملیں گے، انہیں واپس لے جانا اور شیخ عبد الرحمن کو میرا سلام اور پیغام دینا، ان کو میرا سلام پہنچانا اور میرا پیغام بھی دینا کہ حضرت آپ ابھی صرف درکات قدرت کے مقام تک ہیں اور اہل درکات بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. روحانیت کی دنیا میں حضوری میں رہنے والے اہل خلوت کی خبر ہی نہیں رکھتے، جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور میں اس دروازے سے داخل ہوتا ہوں جہاں آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، جس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں خلوت جو فلاں وقت میں آپ کو عطا کی گئی وہ خلت رضا تھی جو میرے ہی ہاتھوں سے آپ تک پہنچی تھی. دوسرا ان کو یہ نشانی دینا کہ فلاں رات جو فلاں اعزاز آپ کو بخشا گیا وہ شرف فتح تھا، وہ بھی میرے ہی ہاتھوں سے آپ تک پہنچا تھا. اور ایک نشانی چلو ان کو اور دے دینا کہ منزل درکات میں 1000 اولیاء کی موجودگی میں سورہ اخلاص پر منقش جو سبز رنگ کی ولایت آپ کو عطا کی گئی تھی وہ بھی میرے ہی ہاتھوں سے آپ تک پہنچی تھی. یہ سن کر شیخ عبد الرحمن تفسونجی فرمانے لگے کہ جو کچھ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وہ سب سچ ہے. واقعی وہ سلطان الوقت اور سلطان الاولیاء اور صاحب تصرف ہیں. طبولی فی السماء والارض دکت وشعوس السعادت قد بدالی، میرے نام کے ڈنکے آسمان اور زمین میں بجائے جاتے ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، میرے فیض کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے جب میں یہ باتیں سوچ رہا تھا تو انہوں نے شاید مجھے سمجھایا کہ تم ہمارے مقام اور تصرف کو کیا جانو، میں عبد القادر اور قادر مطلق کی قدرت سے میں جیسا چاہوں ویسا کر دوں، صاحبان حضوری بھی میرے مقام سے واقف نہیں ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو میرے نزدیک تو اولیاء اللہ کو جو نعمت بھی ملتی ہے، جو نعمت بھی کسی کو ملتی ہے، وہ آپ کی بارگاہ سے منظوری کے بعد ہی ملتی ہے۔ 21 جون پہلے میں نے آپ کو محمد عکاس صاحب کا واقعہ بیان کیا جب آپ کو حضور غوث اعظم ملے۔ اب 21 جون 2014 ہفتے کا دن تھا، میں خواب میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے آستانے پر موجود نلکوں میں جو نلکے لگے ہوتے ہیں وضو کے لیے، پانی پینے کے لیے، ان نلکوں کی ایک قطار ہے، اور یہ خواب میں نے 21 جون 2014 بروز ہفتہ دیکھا کہ لوگ اس میں سے پانی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کو 2 قطرے، کسی کو 4 قطرے، تو کسی کو پانی کی بڑی ہلکی سی قطروں کے اندر مقدار مل رہی ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو پانی 1 قطرہ، کسی کو 2، کسی کو چند قطرے، تو میں بھی ایک نلکا کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پانی کی پوری مقدار اس نلکے کے اندر جاری ہے۔ تو عکاس کا وہ خواب بھی پھر مجھے بار بار یاد آتا ہے جو میں نے پیچھے ذکر کیا۔ تو تصرفات غوثیہ کے بحر کراں سے 1 قطرہ صحیح، مگر مونٹ بلینک بھی حد تواتر کو پہنچی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی داستان بیان کر رہا ہے۔ شاید یہ سفر نامہ سپرد قلم ہونے سے پیشتر ہی نہ صرف تحریر و ترتیب سے آراستہ، بلکہ اپنے عنوان سے لوح غوثیہ پر بھی رقم ہو چکا تھا۔ لکھا تو بعد میں گیا، یہ تو وہاں پر سارا کچھ پہلے موجود تھا ان کے علم اور ان کی روحانیت کے اندر۔ 1 جولائی 2014 مونٹ بلینک کے آخری کلمات لکھتے وقت جب اس عنوان کے آخری کلمات لکھ رہا تھا، اچانک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ سوچا کہ اس مرتبہ گولڑا شریف بڑی 11ویں کے موقع پر یہ جو کتاب ہے حضور غوث اعظم کی، محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، یہ وہاں آئے ہوئے آپ کے دیوانوں میں تحفتاً تقسیم کی جائے۔ دل میں خیال آیا کہ گولڑا شریف جو سالانہ بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے اس پر یہ کتاب تقسیم کی جائے۔ لہذا بندہ ناچیز نے محمد عکاس سے کہا، میں نے کہا انٹرنیٹ سے معلوم کرو کہ گولڑا شریف بڑی 11ویں شریف کب ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اگلے دن عکاس محافل کا جو سکیجول تھا وہ لے کر آیا اور مجھے کہنے لگا حضور ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں گولڑا شریف کی ویب سائٹ پر حضور غوث اعظم کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے وہ سرچ کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں گولڑا شریف کی ویب سائٹ پر آپ نے مجھے کہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف تلاش کرو کہ وہاں کب ہوتی ہے تاکہ یہ کتاب حضور غوث اعظم کی وہاں حضور غوث اعظم کے دیوانوں میں تقسیم کی جائے۔ تو میں جب سرچ کر رہا تھا ان کی ویب سائٹ پر کہ حضور غوث اعظم کا وہاں پر بڑی 11ویں شریف کا عرس کب ہوتا ہے، تو اس ویب سائٹ پر ایک پین رونما ہوا۔ میں نے دھیان نہ دیا، مگر پھر جب میں نے غور کیا تو حیران رہ گیا کہ وہ پین مونٹ بلینک کا تھا، اور یہ دیکھ کر عقل جواب دے گئی کیونکہ پین کا ماڈل بھی وہی تھا جس سے آپ محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم تحریر فرما رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، ورنہ مونٹ بلینک کے تو ہزاروں ماڈلز ہیں جو پوری دنیا میں اپنے اپنے شو رومز کے اوپر ہزاروں ماڈلز میں، وہ ماڈل
اس ویب سائٹ کے اوپر سامنے آیا، جبکہ میں 11ویں شریف کو تلاش کر رہا ہوں، جس پین سے آپ نے حضور غوث اعظم کی یہ کتاب ساری لکھی ہے، اور وہی ماڈل جس ماڈل سے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اہل بصارت اس بات کو اتفاق کہیں، مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں اشاروں، کنایوں اور بعض اوقات روشن دلیلوں سے قبولیت کی ایسی اسناد عطا فرما دی جاتی ہیں جو اپنی صداقت اور حقانیت میں تائید و براہین ربانی ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہ تھا کہ دنیا میں کروڑوں مصنوعات کی موجودگی میں، کروڑوں مصنوعات کی، اب یہ حضور غوث اعظم کا فیض اور تصرف دیکھیں، دنیا میں کروڑوں مصنوعات کی موجودگی میں خالصتاً بزرگان دین سے وابستہ ایک اسلامک ویب سائٹ پر مونٹ بلینک نامی جرمن کمپنی کا اشتہار ہو، اور اگر ایسا تھا بھی تو کیا صرف مونٹ بلینک ہی کا اشتہار ہونا تھا؟ مونٹ بلینک کا اشتہار ہونا تھا؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں برانڈ کے پین موجود ہیں۔ اب رہا مونٹ بلینک، تو اس کا بھی پھر وہی ماڈل ہونا تھا جو آپ سرکار نے بغداد شریف سے واپس راستے میں بندہ ناچیز کو 2 پین عطا فرمائے تھے، ان میں سے جس پین سے میں نے کتاب لکھی تھی وہی والا ماڈل ہونا تھا اس ویب سائٹ پر، حالانکہ اس کے بھی سینکڑوں ماڈلز موجود ہیں۔ تو یہ سب کیا ماجرا تھا؟ کیا ان کا تصرف میرے وجود پر غالب تھا جو یہ ندا کر رہا تھا کہ تمہاری خواہش پر ہم اگر تمہیں مونٹ بلینک کا قلم دے سکتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ہی قلم سے محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم لکھوا بھی سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بندے پر ان گنت احسانات اور خصوصی نوازنے کے بے شمار واقعات میں سے مشت نمونہ خوروارے یہ واقعہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر مونٹ بلینک، یہ واقعہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر سپرد مونٹ بلینک کیا گیا۔ سپرد قلم اس لیے نہیں کہا کہ جب آپ سرکار نے فقط مجھ حقیر کی خواہش کے واسطے ایک نہیں بلکہ 2 مونٹ بلینک عطا فرما دیے، لہٰذا اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا نہ کرنا خدا کا شکر ادا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ سوچا کہ ان کے قلم سے ہی ان کا بیان لکھوں گا، یقیناً وہ خوش ہوں گے، لہٰذا آپ ہی کے عطا کردہ قلم سے اس کتاب کو مکمل کیا گیا تاکہ الفاظ کی چاشنی سے ذہنی تسکین کے ساتھ ساتھ روحانی اسرار و لطائف کی روشنی بھی دلوں میں محسوس کی جائے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کوئی شخص مذکورہ والا گفتگو کو محبت میں مبالغہ آرائی نہ سمجھ بیٹھے، جتنی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، کوئی مولوی میرے اوپر فتویٰ لگا دے، مگر جو حق تھا اور سچ تھا وہ بندہ ناچیز نے لکھ بھی دیا اور بیان بھی کر دیا۔ اس لیے کہ 5واں ایڈیشن لاہور پرنٹنگ میں جانے سے پہلے، 5واں ایڈیشن ابھی پرنٹنگ میں نہیں گیا تھا، تو مانچسٹر میں 11 مارچ 2015 احمد صاحب کو خواب میں، یہ میرے بڑے بیٹے ہیں، یہ اس وقت مانچسٹر میں پڑھ رہے تھے، 11 مارچ 2015 احمد کو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ملے، ایک لکڑی کی رحل پر کتاب محسن بزبان محسن میں اپنے قلم سے کچھ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، احمد صاحب کو فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کہ اس ایڈیشن کے تمام واقعات ہم نے اپنے قلم سے خود اس میں لکھ ڈالے، یہ ہمارا قلم ہے اور ہم اس سے جو چاہیں لکھیں۔ خواب میں انہوں نے احمد صاحب کو کہا 11 مارچ 2015 کو۔ یہاں اہل محبت کے لیے ایک لطیف بات ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ جب یہ واقعہ لکھا جا چکا تو ایک روز ایک دوست کہنے لگے کہ حضور آپ نے مونٹ بلینک سے جس قلم کا ذکر کیا ہے، مونٹ بلینک کی جس قلم کا ذکر کیا ہے، دراصل مونٹ بلینک اٹلی میں موجود ایک پہاڑ کا نام ہے، اٹلی میں موجود ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا مطلب ہے سفید پہاڑ، اور دنیا بھر میں موجود پہاڑوں کی ٹوپوگرافک عالمی رینکنگ کے لحاظ سے مونٹ بلینک کی بلندی 11ویں نمبر پر ہے، 11ویں نمبر پر ہے۔ 11ویں شریف والے، 11ویں والے پیر، 11ویں شریف کی نیاز، حضور غوث اعظم کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، تو یہ پین جون سے جس سے یہ لکھا گیا، جو پین آپ کو حضور غوث اعظم نے دیا، میں نے وہ پین اپنی الماری کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، کیبنٹ کے اندر۔ اگر آپ کو پیچھے کیمرے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مجھے نہیں معلوم، مگر وہ پین جون سے اس کیبنٹ کے اندر، کیونکہ ہم اسی میں سے نکالتے تھے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا تحفہ تھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ میرے لیے اس پین کی قیمت مارکیٹ میں آج 10 لاکھ روپے ہے، 11 لاکھ ہے، میرے لیے اس پین کی قیمت کروڑوں اربوں سے بھی اوپر ہے، کیونکہ مجھے یہ پین حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے تصرف اور عنایات اور نوازشات سے عطا فرمایا، جس کے میں نے پیچھے درجنوں واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں پر کرامت پر عاشقان غوث کو آپ کی ایک اور کرامت بتاتا چلوں۔ ہمارے ہاں ایک صوفی رہتا ہے جس کا نام عابد نور ہے، صوفی عابد نور۔ اس کے کہنے پر صوفی محمد علی کارپینٹر میرے لیے لکڑی کی ایک ریحل بنا کر لایا۔ کمر کی تکلیف، جو مجھے کمر کی تکلیف ہے، اس کے پیش نظر جب کرسی پر بیٹھا بیٹھا تھک جاتا تو ٹیبل پر ریحل اور ریحل پر کتاب محسن و زبان محسن رکھ کر بیٹھ کر کام کرنے کی بجائے کچھ دیر کھڑے ہو کر کام کرنے لگتا، تاکہ جو کمر کا سٹریس ہے، اسپائنل سروائکل سٹینوسس جن سے، وہ ذرا اس میں کمی آ جائے۔ تو میری توجہ اس طرف کبھی نہ جاتی۔ اب میں کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ نہ دیتا اگر مدثر اور عکاس مجھے اس کی نشاندہی نہ کرتے۔ 5ویں ایڈیشن کی پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ کا کام اسی ریحل پر شروع ہوا اور اسی پر مکمل، جبکہ حضور غوث اعظم تو 8 مہینے قبل 11 مارچ کو ہی احمد صاحب کو مانچسٹر میں لکڑی کی ریحل کے اوپر 5ویں ایڈیشن کی پروف ریڈنگ کا تمام منظر دکھا چکے ہوئے تھے، اور 5ویں ایڈیشن ہی کی پروف ریڈنگ اور لکھنا اس لکڑی کی ریل کے اوپر ہوا۔ بہرحال حضور غوث اعظم نے اپنے فیض اور تصرف سے بندہ ناچیز کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مونٹ بلینک کے 2 پین عطا فرما دیے۔ تب بھی یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، بلکہ اس کے بعد کئی ایسے واقعات رونما ہوئے۔ مثلا ایک مرتبہ دوران سفر کسی ملک میں مونٹ بلینک کے کسی شو روم میں پیٹرن آف آرٹ سیریز کا ایک ڈیزائنر پین لوسیانو پاوروتی دیکھا، جس کی قیمت لاکھوں روپے میں اس وقت تھی۔ آج تو وہ ہو سکتا ہے 20 لاکھ روپے کا پین ہو، 30 لاکھ کا ہو، اس وقت وہ 4-4.5 لاکھ روپے کا پین تھا غالباً۔ مگر اسی پین کا وہ پین اتنا خوبصورت لگا کہ میں نے اس کے کیٹلاگ انہوں نے مجھے اس کی کیٹلاگ دے دی، کسی ملک میں نے وہ دیکھا تھا۔ تو چند دن کے بعد میرے چھوٹے بیٹے محمد کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے وہ پین لا کر میرے سامنے رکھ دیا، وہی پین جو کسی ملک میں نے وہ بھی یہ بھی مونٹ بلینک ہی کا پین تھا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگا بابا میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے اور باقی میں نے اپنا آئی فون موبائل بیچ کر آپ کے لیے یہ پین خرید لیا۔ اب اس کی محبت دیکھ کر اس پر پیار بھی بہت آیا اور غصہ بھی بہت آیا، مگر اب میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اپنا آئی فون موبائل بیچ چکا تھا اور کچھ پیسوں کے ملا کر وہ جو بھی 3-4 لاکھ روپے کا پین تھا وہ خرید چکا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے بڑے بیٹے احمد کو آئی فون کے کمپنی کلیم میں بالکل نیا ایک آئی فون موبائل مل گیا، اور چونکہ اس کے پاس پہلے موبائل ایک تھا
تو اس نے وہی موبائل محمد کو تحفتاً دے دیا، اور اس نے محمد نے جس ماڈل کا موبائل اپنا بیچا تھا اسی ماڈل کا موبائل کمپنی کلیم میں احمد صاحب کو ملا تھا، اور انہوں نے وہی موبائل جو وہ اپنا بیچ چکا تھا محمد صاحب کو تحفتاً دے دیا۔ جو اس نے میرے مونٹ بلینک کے پین کو خریدنے کے لیے اپنا موبائل بیچا تھا، وہی ماڈل، وہی سیریز اور وہی برانڈ۔ بہرحال اس کے ادب اور محبت نے مجھے تو وہی پین لے دیا جو میں چاہتا تھا، اور اس کو وہی موبائل لے دیا جو اس نے میری خاطر بیچا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک حیران کن واقعہ، بڑا ایک مزاح بھی ہے اس میں، کہ میں مینچسٹر میں تھا بندہ ناچیز، کیونکہ بے شمار ملکوں کا ذکر آیا تو میں آپ کو کہ میں درجنوں ممالک کا اپنی زندگی میں سفر کر چکا ہوں، 20 25 30 ممالک کا میں نے سفر کیا۔ تو میں ایک دفعہ میں مینچسٹر میں تھا، تو میں ٹریفڈ سینٹر میں، وہاں کا مشہور معروف پلازا ہے، تو میں مونٹ بلینک کے آتھرائز ڈیلر سے مونٹ بلینک کی انک ریفل لینے گیا، تو وہاں کچھ ریفلز تھیں، تو حضور غوث اعظم کے مزار کے جو گنبد شریف کی نسبت سے فیروزی انک بھی مجھے پسند آئی، تو میں نے کاؤنٹر پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس ریفل کی؟ تو غالباً اس نے مجھے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ 20 پاؤنڈ ہے۔ اب 20 پاؤنڈ آج کل کے حساب سے میرا خیال ہے 8-10 ہزار روپے بنتا ہوگا، ایک ریفل 8-10 ہزار کی۔ اس نے کہا کہ اس کی ریفل 20 پاؤنڈ ہے، اس ریفل کی قیمت 20 پاؤنڈ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ؟ اس نے کہا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، فکس پرائس ہے۔ اور یہ ٹریفڈ سینٹر کے اندر آج بھی وہ مونٹ بلینک کا وہ شو روم ہوگا جون سے، تو کیونکہ اس کے بعد بھی میں 2-3 دفعہ جانا ہوا، تو اس نے کہا نہیں فکس پرائس ہے 20 پاؤنڈ۔ تو میں نے عذرائے مزاح میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ اچھا یہ ریفل جو ہے کیا یہ 2-3 پاؤنڈ میں نہیں تم دے سکتی؟ 20 پاؤنڈ کی ایک ریفل، اب اگر 5 ریفلز بھی لیں تو 100 پاؤنڈ کی ہو گئیں، 40,000 روپے کی۔ وہ پھر ہنسی، کہنے لگی کہ یہ کمپنی کی طرف سے فکس پرائس ہے، اور ہمارے کمپیوٹرز کے اندر وہ جو بھی سافٹ ویئر اس کے اندر یہ قیمتیں فکس ہیں، یہی آئیں گی اس کے اندر، اس کے بل کے اندر، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب کہاں 20 پاؤنڈ اور کہاں 2 پاؤنڈ، میں نے عذرائے مزاح کہا کہ اگر اس کی قیمت 2 پاؤنڈ میں دے دو، مجھے پتا تھا نہیں دے گی، میں نے کہا نہیں 2 پاؤنڈ میں نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اچھا میں نے اس کو کہا کہ تم ایک دے دو ریفل، تو اس نے جب کوڈ سکین کیا تو حیران کن معاملہ، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت اور تصرفات میں سے جو میں نے اس کتاب کے فرنٹ کے اوپر لکھا کہ دور حاضر میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام و تصرف کے ضمن میں ظاہر ہونے والی حیرت انگیز کرامات اور بزرگی کا تذکرہ۔ اس نے جب کوڈ سکین کیا اور کمپیوٹر کے اوپر قیمت آئی تو وہ حیران تھی، کبھی ہمیں دیکھتی اور کبھی کمپیوٹر کو دیکھتی۔ پھر کہنے لگی کہ شاید سسٹم خراب ہو گیا یا شاید سافٹ ویئر میں کوئی ایرر آ گیا، مگر جو کچھ بھی ہے سسٹم اس وقت انوائس 2 پاؤنڈ کی کاٹ رہا ہے، حالانکہ میں آپ کو انکار کر چکی ہوں یہ 20 پاؤنڈ کا ہے، اور میں 20 پاؤنڈ میں بیچتی رہی ہوں، اور وہ ہمیں انکار کر چکی تھی۔ اس نے کہا یہ 2 پاؤنڈ کی کاٹ رہے۔ تو پھر میں نے اس سے فوراً چند ریفلز، میں نے کہا اچھا چلو پھر انوائس کاٹ دو۔ کہنے لگی شاید کمپنی نے کچھ چینج کر دیا پیچھے سے، مگر جو بھی ہوا، تو یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی
نہ ختم ہونے والی کرامات کا سلسلہ ہے جو آج 51 ایپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا. جزاک